بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بک استعین و بک استبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید جی آپ تمام طلباء کو، آپ تمام اس سفر کے ساتھیوں کو۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم اس کورس یا اس جو قرآن مجید کی تفہیم کے لیے عربک گرامر کو جو ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا، اس کے اختتامی لیکچرز کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ممکن ہے 7-8 لیکچرز کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور یوں سمجھیں کہ اب ہم بیسیکلی وائنڈ اپ کر رہے ہیں سلسلہ جو ہم نے سیکھنا شروع کیا، اس کو ایک خاص ترتیب میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو اب زیادہ تر معلومات ہیں، یہ گرامیٹیکل انفارمیشنز ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت اہم ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، میننگ کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے۔ ابھی تو جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی یہ صرف شکلیں بدل رہی ہیں، اور اب آپ کو یہ پتہ ہے اسم منصوب جملے میں ہوتا ہے، اسم مجرور ہوتا ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے۔ دیکھیں عربک گرامر میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم بنیادی طور پر جملہ اسمیہ مکمل کر لیتے ہیں، جملہ فعلیہ مکمل کر لیتے ہیں، اس کی جو تبدیلیاں ہیں ان کو ہم سیکھ لیتے ہیں، تو پھر گرامر کی کتابوں میں اس کے اندر جو اسماء کی جو اعرابی حالات ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے ایک جگہ پر۔ اب ہمارے پاس اسماء کی جو اعرابی حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ مرفوع، اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے۔ اگر ہم اب تک کی گرامر کو دیکھیں تو اسم نے جہاں مرفوع ہونا ہے، یعنی عربی جملوں میں جہاں پر اسم مرفوع ہوتا ہے وہ ہم تمام حالات پڑھ چکے ہیں کہ مرفوع کہاں ہوتا ہے۔ مثلا جملہ اسمیہ میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ ان و اخواتها کے جملوں میں خبر مرفوع ہوتی ہے۔ نفی والے جملوں میں اس کا جو اسم، جیسے اسم ما ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے کانا و اخواتها کے جو جملے ہیں اس میں اسم کھانا مرفوع ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، یعنی اگر ہم ان کا حصر کریں، یعنی ان کو اکٹھا کریں اور جمع کریں، تو پھر اگر ہمیں یہ چیزیں یاد رہیں تو ہم جملوں میں آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اگر مجھے یاد ہو کہ کوئی اسم عربک گرامر میں مرفوع کب کب ہوتا ہے، تو جب بھی میرے سامنے جملہ آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ اس میں یہ اسم مرفوع ہے، تو عربی گرامر میں مرفوع مثلا 8-9 جگہوں پر ہوتا ہے، تو یہ کون سی جگہ ان میں سے ہم آرام سے پہچان لیں گے۔ یقیناً تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایفرٹ لگتی ہے۔ ایفرٹ کیا ہوتی ہے کہ استاد کے ساتھ جب ہم پریکٹیکل عربک گرامر پڑھتے ہیں تو پھر وہاں یہ چیزیں ریپیٹڈلی آتی ہیں، وہ پھر انسان کو یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح مجرورات کتنے ہیں؟ مجرورات 2 ہیں، یعنی اسم حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے یا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یعنی کبھی بھی اگر ہمیں اسم مجرور ملے گا تو ہم اس کی وجوہات پہچان لیں گے۔ اسی طرح منصوبات کو بھی جمع کیا گیا ہے کہ عربی گرامر میں کتنے جگہ پر اسم منصوب ہوتا ہے۔ کم و بیش عربک گرامر میں بعض جگہ 15 اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ 11 ہے اور 4 ایڈیشنل اس میں آ جاتے ہیں جو ایک گروپ کے اندر ہے، اور وہ گروپ مرفوعات میں بھی ہوتا ہے، مجرورات میں بھی ہوتا ہے، منصوبات میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا وہ اسماء جو پیروی کر رہے ہوتے ہیں کسی اسم کی، تو وہ اگر منصوب کی پیروی کر رہے ہیں تو منصوب ہوتے ہیں، مرفوع کی پیروی کرتے ہیں تو مرفوع ہوتے ہیں، مجرور کی کرتے ہیں تو مجرور ہوتے ہیں۔ تو منصوبات اصل میں یہ تمام کیا ہے کہ نحوی بنیاد پر کوئی بھی اسم عربی گرامر میں، عربی جملوں میں کہاں کہاں منصوب ہوتا ہے، یہ اس کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ مثلا اب تک ہم نے جو پڑھا اس میں اسم انہ ہم جانتے ہیں منصوب ہوتا ہے، خبر و کانا منصوب ہوتی ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ مفعول عربک گرامر میں ٹوٹل 5 طرح کے ہیں، یعنی جو آج ہمارا ٹاپک ہے۔ مفعول عربک گرامر میں ایک نہیں ہوتا تو مفعول ہی ہے، لیکن اس کی 5 اقسام ہیں اور وہ پانچوں کی پانچوں منصوب ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے میں 5 اقسام آ جائیں، 2 آ سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ، بہت زور لگ کے 3 آ جائیں گی، لیکن یہ میکسیمم 2 اگر کبھی آئیں تو وہ بھی بہت کم ہوتا ہے کہ 2 بھی آ جائیں، تو مثلا ایک ہی ہوتی ہے بیچ میں سے۔ بہرحال یہ 5 اقسام ہیں جو آج ہم پڑھیں گے کہ کر کے کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون سی قسم ہے اس میں سے مفعول کی۔ یہ پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ بالکل
اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہ پہچاننا، اس کے پہچان سے جملے کے میننگ پر ایفیکٹ پڑتا ہے، جملے کے معنی پر ایفیکٹ پڑتا ہے. یعنی اگر ایک ہی جملے میں ان میں سے دو تین مفعول آ جائیں تو اگر ہم نہیں پہچان، یعنی ہو سکتا ہے ہم ترجمہ کر جائیں میننگ کو ڈکشنری سے تلاش کر کے، لیکن ہم پراپر نہیں پہچان پائیں گے کہ کون سا مفعول کیوں مفعول ہے. تو وہ آج ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو منصوب ہوتے ہیں، جو ہم نے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، الحال، التمییز اور المستثنیٰ، یہ ہم تینوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد التوابع رہ جاتا ہے. التوابع میں پھر چار چیزیں آتی ہیں، وہ چاروں ہم انشاءاللہ ایک ہی لیکچر میں دیکھ لیں گے. وہ کیا ہے؟ الصفہ آپ پڑھ چکے ہیں، البدل یہ کیا ہوتا ہے، التاکید یہ کیا ہے، اور العطف یہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ان چاروں کو ہم ایک ہی لیکچر میں مکمل کر لیں گے، اور ان تینوں کو ہم ایک ہی میں مکمل کر لیں گے باذن اللہ. کیونکہ یہ اسم منصوب ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ آتے ہیں، کچھ مخصوص جگہوں پر آتے ہیں. یعنی حال یہ بہت خاص اسم ہے، آرام سے پہچانا جاتا ہے، پورے جملے میں جہاں پڑا ہوگا ایزیلی پہچان لیں گے. تمییز یہ بالکل خاص سچویشنز میں آتا ہے، اور بالکل اسپیسیفک سچویشن ہے، بڑی واضح ہیں عربک گرامر میں. اس کے بعد مستثنیٰ، اس کے ساتھ تو باقاعدہ اس کا ایک حرف ہے جو بڑا واضح طور پر آتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ اسم کیا ہے. اور توابع یہ بالکل مرکبات کی طرح ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ وہ جگہ ہیں جہاں اسم منصوب ہوتا ہے. یعنی اگر میرے سامنے کوئی جملہ آیا اور اس میں کوئی اسم منصوب ہے، تو وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا، تو ہم آرام سے اس کو پہچان کر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں المفاعیل الخمسہ. المفاعیل الخمسہ یعنی یہ گروپ ہے مفعول کا، 5 مفعول ہیں اس میں. اب کوئی جملہ اگر آ گیا ہے فعلیہ اور اس کے اندر ہمیں مختلف منصوب اسم مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے مفعول ہیں، نہیں. وہ مفعول بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمییز بھی ہو سکتا ہے، وہ حال بھی ہو سکتا ہے، وہ مستثنیٰ اسم بھی ہو سکتا ہے. مثلا جملہ ہے قرأ محمد کتابا. اب تک کے اعراب سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں پر محمد یہ فاعل ہے اور کتابا یہ مفعول ہے. محمد ان کو ہم نے فاعل کے طور پہ کیسے پہچانا؟ کیونکہ یہ مرفوع اسم ہے. اور کتابا کو ہم نے مفعول کیسے پہچانا؟ کہ یہ منصوب اسم ہے. اب یہ کیسا مفعول ہے؟ کسی بھی جملہ فعلیہ میں جب فعل براہ راست کسی چیز پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، براہ راست یعنی اس کا فعل کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جس چیز پر جا رہا ہو، وہ مفعول بھی کہلاتا ہے. یعنی یہ بیسیکلی ذات ہوتی ہے کوئی، جیسے محمد نے کتاب پڑھی. اب یہاں پر کتاب ایک ایسی چیز ہے جس پر جو پڑھنے کا جو ڈائریکٹ جو فعل ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہا ہے، تو اسے مفعول بھی کہتے ہیں. المفعول بھی ایسا منصوب اسم جس پر فعل واقع ہوا ہو، یعنی براہ راست. ابھی جملے میں تبدیلی آئے گی، دیکھیں کیا ہوا. قرأ محمد کتابا، ٹھیک ہے مان لیا، یہاں تک ہمارا جملہ ہے. آگے ہے قراءتن طویلتن. اب قراءتن طویلتن ایک مرکب توصیفی ہے، تو اس میں موصوف ہمارا مین ٹارگٹ ہے. موصوف کو اگر ہم چیک کریں، یہ قراءتن آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کتابن تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ مفعول بھی ہے چونکہ فعل کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اس پر ہو رہا ہے. قراءتن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. تو یہ اس فعل کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے؟ یہ کیسا مفعول ہے تو منصوب، تو یہ جملے میں منصوب ہے تو مفعول ہے، لیکن کیسا مفعول ہے؟ اب دیکھیں ہم ترجمہ اگر فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے ہم کتابن کو قرأ محمد قراءتن، اب ہم کیا کہیں گے؟ محمد نے ایک قراءت کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. محمد نے لمبی قراءت کی؟ نہیں. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں یہ قرأ، قاف را حمزہ، آپ کو قراءتن اسی سے ملتا جلتا لگ رہا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا مصدر ہے. یہ اس کا مصدر ہے. جب مصدر یعنی اسی فعل سے ملتا جلتا اسم آئے، یعنی جو اس کا مصدر ہوگا، دیکھیں اسم مشتق آپ پہچان چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ قاری پڑھنے والا، مقروء جس چیز کو پڑھا جائے. تو اب یہ اسم مشتق تو نہیں ہے، تو یہ اس کا مصدر ہے. جب بھی کسی فعل کا یعنی فعل بھی موجود ہے اور اس کا مصدر بھی آ گیا ہے اسی جملے میں، تو وہ اس کی تاکید کے لیے آتا ہے. تو تاکید کی پھر نوعیات ہیں جو میں آگے جا کر پڑھیں گے. یعنی یہ جملہ اتنا بھی ہو سکتا تھا قرأ محمد کتابا قراءتن، یعنی محمد نے خوب قراءت کی کتاب کی. تو اسے المفعول المطلق کہا جاتا ہے. اس کے بیسیکلی 3 مقاصد ہوتے ہیں: تاکید، نوعیت اور تعداد بتانے کے لیے.
وہ ہم اگلے جب اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے، تاکید کیا ہوتی ہے، نوعیت کیا ہے اور تعداد کیا ہے۔ تو امپورٹنٹ اور اہم ترین نقطہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فعل ہو اور اس فعل میں کوئی آپ کو اسی فعل کے مادے سے بنا ہوا ایک منصوب اسم ملے، تو آپ نے یہ پکڑ لینی ہے بات، اور وہ اس کے مصدر ہو، اسم مشتق نہ ہو، مصدر ہو، تو وہ اس کا مفعول مطلق ہوتا ہے، اس میں تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ ہمیشہ نکرہ آتا ہے، ہمیشہ نکرہ آتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ قرأ محمد کتابا قراءتا طویلتا طلبا للعلم، دیکھیں جی جملہ بڑھ گیا، محمد نے، اب ہم نے طے کر لیا کتابا مفعول بھی ہے اور قراءتا طویلتا یہ مفعول مطلق ہے۔ یہ طلبا کہاں سے آ گیا؟ اب یہ کیا ہے؟ طلب کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی چاہت، تلاش، طلب کرنا، کسی چیز کی طلب ہو، یہ طلب جو ہم کہتے ہیں جو مجھے فلاں چیز کی طلب ہے، وہ طلب ہونا۔ تو اب غور کریں، اگر میں کہہ دوں قرأ محمد طلبا للعلم، اگر ہم اس بیچ کے پوری بات کو بھول جائیں تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ قرأ محمد طلب العلم، محمد نے پڑھا۔ اب یہ طلب ہم مفعول بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مفعول بھی نہیں ہے، یعنی کیا ہے؟ یہ طلب ہے۔ اب طلب کو کیسے ہم مفعول بھی بنائیں ڈائریکٹ کس چیز کا؟ سو اور طلب کیا چیز ہے؟ یعنی یہ کوئی فزیکل چیز ہے؟ نہیں، یہ فزیکل چیز نہیں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں میں کتاب تلاش کر رہا ہوں، میں کتاب کی تلاش میں گیا۔ اب وہ جو تلاش ہے وہ ایک حسی عمل ہے، ایک حسی عمل ہے، یعنی اگر آپ کو کہوں دکھائیں یہ تلاش کیا ہوتی ہے، کدھر ہے تلاش، تو آپ مجھے دکھا پائیں گے تلاش؟ اگر میں آپ کو کہوں کتاب دکھائیے، ہاں آپ مجھے کتاب دکھا دیں گے، یہ کتاب ہے۔ میں کہوں نہیں، یہ جو طلب ہوتی ہے نا، یہ مجھے دکھائیں، تو آپ طلب نہیں دکھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ طلب دل کی کیفیت ہے، یعنی یہ ہماری دلی کیفیت ہے۔ تو یہ مفعول ہوتا ہے المفعول لہو، جو بیسیکلی منصوب اسم آتا ہے جملے میں، اور یہ نکرہ ہوتا ہے، یہ بھی مصدر ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہماری دلی کیفیات کو ظاہر کرتا ہے، یہ بیسیکلی ہماری اندرونی کیفیات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ مفعول لہو ہوتا ہے، یعنی محمد نے کتاب پڑھی، یعنی محمد نے ایک کتاب کی لمبی قراءت کی طلبا للعلم، علم کی تلاش میں، یعنی کیوں قراءت کی؟ اب یہ کیا ہے؟ فعل جو واقع ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اب دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں اب تک کے جو 3 آئے، پہلی چیز قرأ محمد کتابا، یعنی جو قراءت ہے وہ اس کا ایفیکٹ کس پر ہوا؟ کتاب پر، یہ ہو گیا کس پر۔ اور دوسرا آ گیا قرأ محمد کتابا قراءتا، یعنی وہ جو قرأ کا جو فعل ہے اس کی نوعیت کیا تھی، یعنی قراءت کی نوعیت کیا تھی، بہت لمبی تھی، تھوڑی تھی، خوبصورت تھی، کیسی تھی۔ پھر قرأ محمد، یعنی محمد نے قراءت کی، اس کی وجہ کیا بنی، کیوں اس نے کتاب پڑھی؟ تو یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی فعل کیوں واقع ہوا، وائی، کیوں ہوا؟ تو وہ اس کیوں کا جواب بھی ایک مفعول دے گا، اور وہ مفعول بیسیکلی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، وہ بھی ایک مصدر ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اب محمد نے کتاب کہاں پڑھی یا کب پڑھی، یعنی جگہ یا وقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مثلا قرأ محمد کتابا قراءتا طویلتا طلبا للعلم لیلا، اب یہ جو لیلن آیا ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی وقت بتانے کے لیے آیا ہے۔ سو ایسا مفعول، اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں، المفعول فیہ، یہ ایک منصوب اسم ہوتا ہے، یہ ظرف ہوتا ہے، یہ جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرأ محمد کتابا قراءتا طویلتا طلبا للعلم، یعنی بیسیکلی یہاں پر اس جملے کے اندر جو یہ لیلن آیا ہے یہ مفعول فیہ کے طور پر آیا ہے، یعنی بیسیکلی یہ وقت بتانے کے لیے آیا ہے کہ کس وقت پڑھی، کس وقت پڑھی۔ اور اگر جگہ بتانے کے لیے آئے گا تو مثلا دیکھیں، ہم نے کہا کہ ظرف ہوتا ہے، یعنی ظرف جو مفعول فی ہوتا ہے وہ ظرف ہوتا ہے، یا تو وہ جگہ کی نشاندہی کرے یا وہ وقت کی نشاندہی کرے۔ اب جگہ کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ مثلا میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر مثلا عند المسجد، یعنی مسجد کے پاس۔ اب جب میں کہوں گا قرأ محمد کتابا قراءتا طویلتا طلبا للعلم عند المسجد، اب یہ جو عند المسجد ہے
یہ اس کے اندر مفعول فی بن جائے گا۔ اس کا البتہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے، چلیں آگے چونکہ ون بائی ون یہ آئیں گے تو پھر اس کو ہم آرام سے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ قرأ محمد والبحر کتابا، اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک واو آتا ہے اور واو کے بعد ایک منصوب اسم ہوتا ہے۔ وہ جو منصوب اسم ہوتا ہے وہ منصوب اسم المفعول معہ کہلاتا ہے، کہ یعنی فاعل جب فعل کر رہا تھا تو وہ کس کے ساتھ تھا، یعنی یہ ساتھ کے میننگ دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈیلیکیٹ ہے، ڈیلیکیٹ سے مراد یہ ہے کہ مثلا قرأ محمد کتابا والبحر، اب یہاں اس کو اگر ادھر لے آئیں تو طالب علم کو یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب مثلا میں چلیں یہاں لکھ دوں، اگر چلیں میں نے یہ لکھ دیا، اب آپ خود غور کریں، ذرا ترجمہ کریں، محمد نے کتاب اور سمندر پڑھا، اس پاسبل، از اٹ پاسبل؟ آپ میننگ کر خود دیکھ لیجئے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ سمندر کو پڑھا جاتا ہے بھلا؟ بالکل نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف ظاہر ہے، اس کا مطلب پھر کوئی نہ کوئی میننگ تو ہے نا۔ اور قرآن مجید میں اس کی ایک ادھ ایگزامپل ہے، قرآن مجید میں اس کا استعمال نہیں، احادیث میں بھی بہت کوئی ملے گی تو بہت ڈھونڈنے سے ملے گی، اور عام عربی میں بھی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا زیادہ تر۔ اس کی وجہ بیسیکلی اس میں التباس پیدا ہوتا ہے۔ قرأ محمد والبحر کتاب، یعنی محمد نے سمندر کے ساتھ کتاب پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی محمد نے سمندر کے ساتھ سے مراد یہ کہ یہ نہیں کہ سمندر بھی ساتھ پڑھ رہا تھا، مطلب ہے کہ جب محمد نے کتاب پڑھی تو سمندر ساتھ تھا۔ مثلا سرت والبحر، یعنی میں چلا اور سمندر، اب یہاں کیا، میں سمندر کے ساتھ ساتھ چلا۔ یہ بیسیکلی واو کے ساتھ آتا ہے قرآن مجید میں۔ اس کی ایگزامپل ایک ہی ہے جس کو علماء نے پیش کیا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور زیادہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی عربک انڈرسٹینڈنگ جتنا ہم آگے پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اس کو انشاءاللہ ون بائی ون دیکھتے ہیں، لیکن آپ پورا جملہ پڑھ لیں۔ قرأ محمد والبحر کتابا قراءة طویلة طلبا للعلم لیلا، اب آپ غور کریں، اس میں ہمارے پاس منصوب اسماء کتنے ہیں؟ یہ ایک، البحر، کتابا دو، قراءة تین، طلبا چار، اور لیلا پانچ، اور طویلة چھ، لیکن طویلتن چونکہ صفت ہے قراءتن کی، یہ 6 ہو گئے۔ اب یہ 6 کے 6 اسما یقیناً مفعول، اس میں 5 مفعول ہیں، لیکن اب ہم پہچان پائے ہیں کہ وہ کون کون سے مفعول ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ جیسے لیلن، یہ وقت بتانے کے لیے آیا ہے، طلبن، یہ وجہ بتانے کے لیے آیا ہے، قراءتن کیفیت بتانے آیا ہے، اور کتابن وہ مفعول ہے جس پر ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ 5 مفاعیل ہیں، المفاعیل الخمسہ۔ اس میں جو زیادہ ہمارے لیے جو زیادہ اہم ترین ہے وہ 4 ہیں، ان چاروں کا ہی زیادہ تر استعمال ہے، انہی کی طرف زیادہ فوکس۔ المفعول معہ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ المفعول بھی، وہ ذات جس پر فعل واقع ہوتا ہے سو مفعول بھی کہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی آیت ہے، چونکہ یہ تو آپ استعمال کر رہے ہیں اس لیے زیادہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ براہ راست ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اب دیکھیں یہ اصابعہم یعنی وہ اپنی انگلیاں، یعنی کیا ہے، اپنے کانوں میں ڈال رہے تھے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اب یہاں اصابع مفعول ہے، اور کس قسم کا مفعول ہے؟ مفعول بھی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو زیادہ تر مفعول بھی ملیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ کو مفعول مطلق ملیں گے۔ مفعول مطلق کی بڑی واضح سی پہچان ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اب دوبارہ بھی اس پر بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد مفعول لہو، میرا خیال ہے کہ پورے قرآن مجید میں کوئی 80 یا 90 آیات میں موجود ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہے، اتنا ہی ہے۔ اور اس میں بھی بار بار ابتغاء ایک اسم ہے جو بار بار ریپیٹڈلی مفعول لہو بن کر آیا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی مفعول لہو موجود ہے، مثلا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، من الصواعق، یعنی کڑک کی آوازوں سے۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ یعنی اب دیکھیں وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ وجہ، اس وجہ کا جواب آیت میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہوگا، وہ مصدر ہوتا ہے، اور وہ ایسا مصدر ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بجلی کی کڑک یہ سامنے نظر آتی ہیں، کان سامنے نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو حذر ہے، حذر ڈر،
اب میں آپ کو ڈر ذرا دکھائیں مجھے، آپ ڈر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. حذر الموتی، یہ حذر جو یہاں منصوب ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی انگلیوں کا کانوں میں ڈالنے کی وجہ کیا ہے. اب اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو آپ ترجمہ پہچان لیں گے، ترجمہ کرنا آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہا انشاءاللہ. یعنی یجعلون اصابعہم، اصابعہم کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، کہ وہ اپنی انگلیاں ڈال رہے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، یعنی بجلی کی جو کڑک کی جو آوازیں ہیں ان سے، حذر الموت، موت کے خوف سے، مرکب اضافی ہے. تو یہ اس میں مفعول لہو ہے. اگلی آیت ہے مثلا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اب علمہ فعل ہے، فاعل کی طرح کیسے پہچانتے ہیں؟ مرفوع ہونا چاہیے. تو کوئی اسم ظاہر نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں ضمیر مستتر ہے، وہ ہے ہوا. علم فعل ماضی ہے، آدم منصوب ہے، الاسماء بھی منصوب ہے. تو کیا ہوا؟ اس نے آدم کو نام سکھائے. علم آدم اسماء، دونوں مفعول بھی ہیں، پہلا مفعول بھی اول، دوسرا مفعول بھی ثانی. پھر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب الصلاۃ بھی منصوب ہے، الزکوٰۃ بھی منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ اس سے کویسچن، کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہیں، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دونوں مفعول بھی ہی ہیں. اب دیکھیں مفعول بھی تقریباً ان کنڈیشن میں آ سکتے ہیں. مثلا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، مفعول بھی. ضربتہ، میں نے اسے مارا، ضمیر کے طور پر آ گیا. ضربت ھذا، اس کو میں نے مارا، اشارے کے طور پر آ گیا. ضربت الذی، اس میں موصول کی کی شکل میں آ گیا کہ میں نے اس جو کو مارا. ضربت الولد، معرب باللام آ گیا، میں نے لڑکے کو مارا. ضربت ولدن، میں نے ایک لڑکے کو مارا. تو اس طرح مفعول بھی آپ کو آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں. موسٹلی جو ذات ہیں، اسم ذات کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم فزیکلی دیکھ پہچان سکتے ہیں، جن کی فزیکل سچویشنز ہیں، وہ مفعول بھی بن جاتے ہیں. تو کوئی میری بھائیوں اور میری بیٹیوں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریلیکس ہمیشہ رہنا ہے آپ نے. میں انشاءاللہ آپ کو اس کورس کے آخر میں، اس کورس کے اینڈ پہ پوری ایک آپ کو آؤٹ لائن بنا کر دوں گا آپ کی پرسنل سٹڈی کے لیے، جس سے آپ اس کو مزید عربک لینگویج کو اس پر گرپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر بات تفہیم قرآن کی ہے تو آپ اگر یہ باتیں نہ بھی جانیں نا، مفعول بھی کیا ہوتا ہے، مفعول معہو کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، اگر آپ یہ نہ بھی جانیں تو آپ ترجمہ کر لیں گے. مثلا اس وقت آپ کو یہ، یعنی اگر آپ کو ان کو کیٹیگرائز نہ کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں بتایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ اپنی انگلیاں ڈال رہے ہیں اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک سے، موت کے خوف سے. بس آپ ترجمہ کر لیں گے، تفہیم ہو گئی آپ کی. تفہیم کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ قرات کر رہے ہیں آپ اس کا فہم حاصل کریں. ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے اس کورس سے وہ یہی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جب طالب علم قرآن مجید پڑھے تو وہ سمجھے. دیکھیں 100% کی اگر آپ قرآن مجید 70% بھی سمجھ رہے ہیں ہم تو الحمدللہ یہ بہت ہے، یہ بہت ہے. 70% قرآن مجید کا میرے بھائیوں میری بہنوں بہت ہوتا ہے. یہ جو چیزیں میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو گرامر کو ذرا اچھی طرح آگے سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ قرآن مجید پر پھر تھوڑا غور کی طرف بھی بڑھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً پھر اس میں داخل ہونا ہوگا، پھر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. المفعول المطلق، مفعول مطلق 3 وجہ سے کے لیے آتا ہے. ایک ہے تاکید، دوسری نوعیت یا کیفیت، اور تیسری تعداد بتانے کے لیے. مثلا جملہ ہے ضربت زیدن ضربن. اب دیکھیں یہ ضربن ایک اکیلا اسم آیا اور یہ بیسیکلی اسی کا مصدر ہے ضربہ کا. ضربت زیدن ضربن، یعنی اب یہ کیا ہے کہ زید کو مارنے کی بیسیکلی تاکید بتائی جا رہی ہے کہ میں نے زید کو خوب مارا. ضربت زیدن ضربن، یعنی بیسیکلی اب اس کا ترجمہ بعض دفعہ نہیں بھی کیا جا سکتا، یہ محسوس ہی کر لیا جائے گا. ضربت زیدن ضربن یعنی میں نے زید کی ٹکائی کی. ذرا تھوڑی سی میں کہتا ہوں میں نے زید کو مارا، اور اگر میں کہتا ہوں میں نے زید کی ٹکائی کی تو اس کو میں کہوں گا ضربت زیدن ضربن، تو یہ وہ ٹکائی کے میننگ میں آ جائے گا. آج بیچارہ بہت پیٹ رہا ہے زید. نوعیت ضربت زیدن ضربن، اب دیکھیں یہ نوعیت ہو گیا. پہلا کیا تھا؟ جب اکیلا مفعول مطلق ہو تنہا، یعنی ایک اکیلا مصدر اسم آ رہا ہے اسی فعل کا، تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے.
نوعیت کے لیے پھر مرکب بن جاتا ہے، یا تو مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ فکس نہیں ہے، مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے۔ ضربت زیدن اور ضربا شدیدن، یعنی میں نے بہت مارا زید کو۔ اب دیکھیں نوعیت بدل گئی ہے، شدت آ گئی ہے کہ اس مارنے کے اندر بہت شدت تھی۔ پھر تعداد بتانے کے لیے مثلا ضربت زیدن ضربۃ واحدہ، یعنی میں نے زید کو ایک ہی چوٹ لگائی، یعنی بس ایک ہی اس کو مارا، ٹھیک ہے۔ ضربت زیدن ضربۃ واحدہ، ضربن یعنی ایک چوٹ ماری، ون سٹرائک۔ ضربت زیدن ضربۃ واحدہ، ضربۃ واحدہ یعنی ایک ہی چوٹ لگائی۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی اسی، کیونکہ اگر آپ جا کر غور کریں اسم مشتق میں یہ نہیں آ رہا۔ اسم مشتق کیا ہوتا ہے؟ اسم الفاعل ضارب، اسم مفعول مضروب، تو یہ دونوں میں نہیں ہے، یہ مصدر ہے اس کا، لیکن صرف یہ تعداد کے لیے شکل بدلی ہے اس کی تھوڑی۔ وہ ضربن تھا، یہ ضربتن ہے، یعنی جب بھی آپ تعداد بلیں گے تو اس کو اسی وزن میں لے آئیں، ضربتن۔ مثلا نظر نظرن، نظرتن، نظرتن ایک نظر۔ یہ تعداد کے لیے آتا ہے، تینوں کیفیات، یعنی اگر تاکید آئے گی تو پھر یہ سنگل آتا ہے، اکیلا آتا ہے۔ اگر نوعیت و کیفیت بیان کرنی ہے تو پھر یہ مرکب بن جاتا ہے، یا مرکب توصیفی یا مرکب اضافی۔ اگر تعداد ہے تو پھر اس کے ساتھ عدد موجود ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے مثلا فدمرناها تدمیرا، یعنی تباہ و برباد کر دینا۔ اب دیکھیں دمرناها، ہم نے اس کو برباد کر دیا، تدمیرن اب یہ اس کی تاکید ہے، یعنی خوب برباد کیا۔ اب دوسری آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب یہ فتحا مبینا مرکب توصیفی ہے اور یہ مصدر ہے، دیکھیں فتح یہ مصدر ہے، تدمیر تفعیل کے وزن پر، یہ دمرنا، دمر یدمر تدمیرا باب تفعیل، یہ اسی کا مصدر ہے، تفعیل تدمیر مصدر ہے۔ مصدر، اب دیکھیں یہ ہاں کیا ہے، یعنی اب دمرنا ہاں پر بھی ہم دیکھ لیں تو یہ ہاں کیا ہے، ہاں مفعول بھی ہے، یعنی یہ ہاں مفعول بھی ہے اور یہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر فتحنا لکا فتحن، اب یہ مفعول بھی نہیں ہے، یہ مفعول مطلق ہے چونکہ اسی فعل کا مصدر ہے، یعنی انا فتحنا، ہم نے یقیناً آپ کو خاص طور پر فتح کی۔ کیسی فتح؟ فتح کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ فتحا مبینا، کھلی واضح فتح، بالکل کلیئر کٹ فتح۔ پھر تعداد کیسے آتا ہے؟ فجلدوہم 80 جلدتن، اب دیکھیں میں نے ضربتن جلدتن، جلد یجلدو یعنی بیسیکلی کوڑے مارنا، فجلدو فعل امر ہے، ہم مفعول بھی ہے۔ اب یہ 80 جلدتن کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے اور یہ مرکب اضافی یہاں بنا ہوا ہے، چونکہ یہ ناٹ مرکب اضافی، یہ بیسیکلی عدد کا مرکب ہے، تو یہ اس کی تمییز بن کر آ رہا ہے، یہ ابھی ہم تمییز میں سیکھیں گے۔ بہرحال یہ جو جلدتن ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اور یہ اس کی عدد بتانے کے لیے آیا ہے، یعنی 80 جلدتن۔ یہ کیوں پہلے آ گیا اور واحدتن کیوں بعد میں جاتا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ تھوڑا عدد کی جب ہم گنتی کو تھوڑا سٹڈی کریں گے تو یہ اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تغییر کیوں ہے۔ اب اگر ایک جلد ہوگا تو پھر یہ ہوگا جلدتن واحدہ، پھر اسی طرح ہوگا، لیکن جب وہ کاؤنٹنگ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس انداز میں آتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ مفعول مطلق بن کر آیا، یعنی فجلدوہم 80 جلدتن، 80 کوڑے مارو ان کو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں المفعول لہو۔ المفعول لہو ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا سبب بتاتا ہے، مثلا ضربت زیدن تأدیبا، یعنی میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا۔ ذهبت المدینۃ المنورۃ طلبا للعلم، یعنی المدینۃ المنورہ یہ مفعول بھی ہو گیا، طلبا للعلم، اب طلبا مطلب مفعول لہو، یعنی طلب کرنے، علم طلب کرنے، علم تلاش کرنے، علم حاصل کرنے۔ یہاں زیدن مفعول بھی ہے، تعدیبا مفعول لہو ہے، یعنی زید کو کیوں مارا گیا؟ ادب سکھانے کے لیے، تعدیب۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ينفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، ينفقون یعنی وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، اب یہ مفعول بھی ہے، ابتغاء مرضات اللہ یعنی اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ اب یہ ابتغاء یہ مصدر ہے، ابتغاء کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی تلاش کرنا،
اب وہ تلاش کرنا، میں وہی بات کہ یہ مصدر ہے، ایسا مصدر ہے جو دل کی کیفیات کے معاملات سے ہے، تو اب یہ مفعول بھی نہیں ہو سکتا، یہی ہے اموالہم مفعول بھی ہے۔ بڑی آسان پہچان ہے الحمدللہ، تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ مثلا من یفعل ذالک عدوانا وظلما، اب ذالک یہاں مفعول بھی ہے، یعنی ومن یفعل، جس نے، یعنی جو وہ کرے گا، کیوں کرے گا؟ اب یہ عدوانن کیوں مفعول منصوب ہوا ہے؟ عدوانن یعنی دشمنی رکھتے ہوئے یا حد سے آگے بڑھتے ہوئے، یعنی حد سے آگے بڑھتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، وہ ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے۔ اب یہ دونوں مفعول لہو ہیں، یعنی زیادتی، اب اگر جی زیادتی دکھائیں مجھے زیادتی کیسی ہوتی ہے، تو اب وہ تو کئی کیفیات ہیں، میں تو نہیں دکھا سکتا۔ ظلم دکھائیں جی ظلم کیا ہوتا ہے، یہ بھی کیفیت کا نام ہے۔ تو یہ دونوں مصدر ہیں، اور دونوں ایسے مصدر ہیں جو دل کی کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر دونوں یہ کیا ہے، مفعول لہو بن کر آئیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ وہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ زیادتی اور ظلم کی وجہ سے، یعنی اس فعل کا سبب کیا ہے؟ یعنی من یفعل ذالک، یعنی وہ جو بات، جو آدمی کوئی بھی جو اسے کرے گا، کیوں کرے گا؟ عدواناً و ظلماً، یہ اس کے فعل کرنے کا سبب ہوگا، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ مثلا ينفقون اموالہم رئاء الناس، سیم آیت ہے لیکن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، رئاء الناس۔ اب یہاں رئاء الناس کیا ہے؟ اب یہ رئاء، ریاکاری، دکھاوا، یعنی جو یعنی وہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، یعنی ان کے فعل کا جو سبب ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ دکھاوا۔ یہاں بھی کیا ہے؟ ان کے فعل کا سبب کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ۔ تو یہ المفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی جملے میں اس کے فعل کے ہونے کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ المفعول فیہ بیسیکلی جگہ اور وقت کو ظاہر کرتا ہے کہ فعل کب اور کہاں واقع ہو۔ مثلا سافرت یوم الجمعہ، میں نے جمعے کے دن سفر کیا۔ اب ہم یہاں کیا آئیں گے؟ یوم الجمعہ مفعول فیہ۔ اب اس کو بعض علماء گرامر کے وہ متعلق بالفعل بھی کر دیتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ اب متعلق بالفعل کہہ دیں ظرف کو، یا آپ اسے مفعول فیہ کہہ دیں، دونوں باتیں درست ہیں۔ صمت شہرن، میں نے ایک مہینہ روزہ رکھا۔ اب یہاں شہرن کیا ہے؟ یہ مفعول فیہ ہے، یا پھر کیا ہے؟ یہ پھر یہاں پر متعلق بالفعل، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ قرأت الدرس صباحا امام المعلم، مثلا یہاں کیا؟ الدرس مفعول بھی صباحا، اب دیکھیں یہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ کب پڑھا، یعنی کب سبق پڑھا؟ صبح۔ اب یہ مفعول فی ہی ہے۔ امام المعلمی، اب یہ مفعول فی دوسرا ہے، کیوں؟ یہ جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، ظرف ہے، یعنی استاد کے سامنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مریم اقنت، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، یعنی تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں مع کیا میننگ دے رہا ہے؟ یہاں مع وقت کا میننگ دے رہا ہے، یعنی جب وہ رکوع کریں، تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول فی ہو گیا ورکعی کے ساتھ۔ ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ اب تفہیم آپ کے لیے آسان ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، تھوڑی سی پہچان کے بعد اقنتی فعل امر ہے، واسجدی فعل امر ہے، وارکعی فعل امر ہے۔ اب آپ آرام سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں، یوم القیامتی منصوب اسم ہے، اور یہ جگہ کو، سوری وقت کو بتا رہا ہے کب ہوگا، تو یہ مفعول فی بنے گا یحکم کا، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن۔ بینہم، یہ بینہم، اب یہ تو نہ تو وقت کو ظاہر کر رہا ہے، اب یہ بھی ظرف ہے، اور نہ یہ جگہ کو ظاہر کر رہا ہے اس وقت، یعنی بینہم۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ دونوں ہی کی میننگ نہیں دے رہا، تو یہ متعلق بالفعل ہوگا، شور، ظرف مضاف الیہ۔ لیکن یوم القیامت مفعول فی، لیکن اس کو بھی آپ متعلق بالفعل کہہ سکتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام، اب یہ دیکھیں احل یہ فعل ہو گیا، اور لیلۃ الصیام، اب یہ یہاں کیا بن رہا ہے؟ منصوب اسم ہے، یہ یہاں مفعول فیہ کے میننگ دے رہا ہے کہ روزے کی رات، یعنی تم سب کے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات کو۔ اب مفعول معہ، اس کی ایگزامپل میں آپ کو قرآن مجید سے صرف ایک ہی ہے، لیکن جملوں کی صورت میں ذہب زید و بکر، یعنی زید بکر سمیت گیا۔
अकल अल वालिदु वल अबनाआ, यानी वालिद ने औलाद के साथ खाना खाया। दखलतुल मदरसा मदरसत व ज़ैदन, यानी मैं मदरसे में दाखिल हुआ कब, जैद के साथ, यानी जैद और मैं इकट्ठे ही मदरसे में दाखिल हुए। अब वही बात मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा गौर करें। दखलतुल मदरसत व ज़ैदन, ये तो मफूल बिही हो गया, तो क्या मैं जैद में दाखिल हो सकता हूँ? मैं नहीं दाखिल हो सकता। तो इसका मतलब ये वाव अतफ नहीं है, बल्कि ये वावुल मइया है। यानी मैं जब मदरसे में दाखिल हुआ तो जैद साथ था। ये बेसिकली इस बात को इशारा कर रहा है। कुरान मजीद की एक आयत को बाज उलमाए ग्रामर अपनी किताबों में वावुल मइया के मीनिंग में देते हैं, वो क्या है? अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम। अब बेसिकली ये व शुरकाअकुम वाव मइया के मीनिंग दे रहा है, यानी अपने मामले को इकट्ठा कर लो अपने शुरका समेत, यानी समेट लो अपना मामला अपने शुरका समेत। तो ये नहीं कि अपना मामला और अपने शुरका दोनों को इकट्ठा कर लो। यहाँ पर ये वाव माइया का, यानी उनको समेत, उन समेत तुम सब मामला समेट लो। सो ये अल मफ़ऊल माहू है। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 मफ़ाइल पढ़े, अल मफ़ाइल खमसा। अल मफ़ाइल खमसा, इसमें जो 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 5 मफ़ऊल हैं वो कौन से हैं? अल मफ़ऊल बिही, अल मफ़ऊल मुतलक, अल मफ़ऊल माहू, अल मफ़ऊल लहू, अल मफ़ऊल फीही। पांचों के पांचों मफ़ऊल बहुत आसान हैं। थोड़ी सी गौर करने के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाते हैं। जहाँ तक हमारे जूम स्टूडेंट्स की बात है, तो इंशाल्लाह हम उनको खूब एक्सरसाइज के ज़रिए और जूम क्लास के ज़रिए उनको क्लैरिफाई कर लेंगे। यकीनन उनके साथ काफ़ी जुमलों की प्रैक्टिस की जाती है। अलबत्ता जो यूट्यूब के तालिब इल्म है, यकीनन उनको खुद इस पे गौर करना होगा। कवायद को जहन में रख ले, बाकी चीज़ें सब आसान हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको इस सफ़र को कामयाबी से मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।